انجینئر مرزا جہلمی ایک اصلاحی اسکالر ہیں یا پھر وہ ایک متنازع شخصیت ہیں جن پر بار بار توہین مذہب، توہین صحابہ و اہل بیت اور فرقہ وارانہ مواد پھیلانے جیسے سنگین الزامات لگتے رہتے ہیں۔ آج ہم پنڈی کچہری موجود ہیں جہلم کے مرزا محمد علی انجینئر المعروف مرزا پلمبر المعروف مرزا جہلمی، مرزا جہلمی اور مختلف ناموں سے لوگوں نے مرزا تجال کے ناموں سے بھی پکارا ہے۔ آج اس کی NCCI FIA نے آج اس کو متعلقہ عدالت میں پیش کی ہے، وہاں سے اس کا 7 روزہ ریمانڈ الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ اور آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عدالت نے انہیں 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس کیس کا رخ کس طرف جائے گا؟ اور دوسری طرف خواجہ آصف اور سعد رفیق نے اشرافیہ کی مراد پر پھٹ پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ججوں کے میٹر چالو رہتے ہیں، تو کیا صرف ججوں کے میٹر چالو رہتے ہیں یا پھر سیاستدان کے بھی؟ آئیں تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حق ٹائم اور مجھے کہتے ہیں کاشف رضا۔ ناظرین، سب سے پہلے مرزا جہلمی کی تازہ ترین پیشی اور ریمانڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ 12 ستمبر کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ کورٹ میں سخت سیکیورٹی کے درمیان انجینئر مرزا کو پیش کیا گیا۔ عدالت نے FIA کی درخواست پر 7 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر کے ہدایت دی کہ انہیں 19 ستمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ ریمانڈ ایک ایسے کیس میں دیا گیا جو پاکستان کے سب سے حساس قوانین میں شامل ہے، یعنی کہ سیکشن 295C، جسے توہین رسالت کا مقدمہ کہا جاتا ہے، جس کی سزا موت ہے۔ ساتھ ہی پیکا سیکشن 11 بھی شامل کی گئی ہے جو نفرت انگیز مواد اور فرقہ واریت پھیلانے سے متعلق ہے۔ واضح رہے کہ مرزا جہلمی سے باقاعدہ FIA راولپنڈی منتقل کر کے گرفتاری ڈالی گئی تھی، جبکہ مرزا جہلمی کے خلاف ایک دوسرے کیس میں اندراج FIR کے لیے A22 کے تحت فیصلہ بھی متوقع ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مرزا جہلمی کو 295C کے تحت سزا ہوگی؟ کمنٹس کر کے آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں۔ چلیں یہاں مختصر سا گرفتاری کے پس منظر کو بھی جان لیتے ہیں۔ اصل گرفتاری 25 اگست کو ہوئی جب جہلم پولیس نے انہیں MPO سیکشن 3 کے تحت حراست میں لیا۔ ابتدائی موقف یہ تھا کہ امن و امان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، مگر یہیں سے معاملہ زیادہ سنگین رخ اختیار کر گیا جب ان کے خلاف 295C کے تحت توہین رسالت اور ساتھ ہی توہین صحابہ کے الزامات بھی درج کیے گئے۔ FIA نے دعویٰ کیا کہ مرزا کی سوشل میڈیا ویڈیوز، یوٹیوب لیکچرز اور فیس بک کلپس میں ایسے بیانات موجود ہیں جو نہ صرف مذہبی عقائد کو نشانہ بناتے ہیں بلکہ عوامی جذبات کو مجروح بھی کرتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ مرزا کسی ایسے تنازع میں آئے ہوں۔ اس سے پہلے بھی یعنی کہ 2020 کی اگر بات کریں تو ان پر توہین مذہب کا مقدمہ درج ہوا۔ 2023 میں فرقہ واریت اور نفرت انگیزی کے الزامات لگے۔ ان کے لیکچر میں بارہا یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ وہ اہل بیت کی گستاخی، صحابہ کی توہین اور مسلک عقائد پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ بار بار شکایت کے باوجود ان کے خلاف مؤثر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ آخر کیوں ہر بار یہ معاملہ دبا دیا جاتا ہے؟ یہاں ایک اور سوال بھی ہے جو اٹھایا جاتا ہے کہ کیا مرزا جہلمی کو کسی پاورفل لوبی کی سرپرستی حاصل ہے؟ اب اس کا جواب تو آنے والے دنوں میں ہی واضح ہوگا کہ انجینئر کو جب سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ چلے یہاں موجودہ الزامات اور عوامی رد عمل پر بھی مختصر سی نظر ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین، اس بار کیس میں جو درج دفعات ہیں وہ انتہائی سنگین ہے۔ توہین رسالت 295C یعنی سزائے موت، اور اس کے علاوہ توہین صحابہ کے بیانات، توہین اہل بیت کے جملے اور دیگر گستاخی کے عبارات بھی شامل ہیں۔ ناظرین، مذہبی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر نے ان کی گرفتاری کو دیرینہ مطالبہ پورا ہونا قرار دیا ہے، لیکن دوسری طرف کچھ ہلکے اسے اظہار رائے پر قدغن بھی کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مرزا غلط ہیں تو دلائل کے ساتھ انہیں جواب دیا جائے، مگر اگر بات کریں مرزا صاحب کی تو وہ جو ہیں کسی کے سامنے بھی بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، تو پھر دلائل پر بات کیسے ہوگی؟ خیر، یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ اب یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ اگر یہ شخص واقعی 10 سال سے نفرت انگیزی اور توہین کر رہا تھا تو ریاست نے پہلے کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور یہاں کچھ دیگر سوالات بھی جنم لیتے ہیں، جیسے کہ 7 دن کا جسمانی ریمانڈ کیا واقعی ٹھوس ثبوت جمع کرنے کے لیے کافی ہوگا یا یہ معاملہ مزید طول پکڑے گا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اس کیس کا انجام صرف ایک تنازع بن کے رہ جائے گا یا واقعی ایک مثالی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے؟ ناظرین، یہ کیس محض ایک شخص یا ایک اسکالر کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی عدالتی، قانونی اور سماجی نظام کا امتحان بھی ہے۔ اگر انجینئر مرزا جہلمی واقعی گستاخ ہیں تو قانون کو اپنا کام
ایمانداری سے کرنا ہوگا۔ اب فیصلہ عدالت اور قانون کے ہاتھ میں ہے، مگر قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا یہ 7 دن کا جسمانی ریمانڈ انصاف کی راہ ہموار کرے گا یا یہ بھی صرف ایک اور کہانی کا آغاز ہے۔ چلیں اب دوسری خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے ریٹائرڈ ججوں کی سیکیورٹی کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے وزارت داخلہ کو لکھے گئے خط پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا، جو شاید بہت شدید ہے۔ 2 روز قبل رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کی منظوری سے وزارت داخلہ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ریٹائرڈ جج کو 3 پولیس اہلکاروں پر مشتمل سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے لکھے گئے خط میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ججز انتقال کر چکے ہیں ان کی بیواؤں کو بھی 3 پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی مہیا کی جائے تاکہ ان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکار متعلقہ ڈی پی او کے ماتحت ہوں گے اور ان کی نگرانی بھی وہی کریں گے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے وزارت داخلہ کو لکھے گئے خط کی خبر سامنے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے سوشل میڈیا پر خط کی کاپی شیئر کرتے ہوئے لکھا، اگر یہ خط درست ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ حکم انصاف اور مساوات اور عام آدمی کے تحفظ کے تقاضوں کو منافی ہے۔ سعد رفیق نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ سب کو اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے کہ سیاستدانوں، جرنیلوں اور ججوں کی لامنتہی خواہشات اور مراد کی تکمیل کا بار گراں اٹھاتے اٹھاتے پاکستانیوں کی کمر خمیدہ ہو چکی ہے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ یہ غریب ریاست اس ملک کی اشرافیہ کے مزید ناز و ادا اٹھانے کے قابل نہیں ہے، یہ سلسلہ اب کیوں نہیں رکتا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سعد رفیق کی پوسٹ پر جواب دیتے ہوئے لکھا کہ سیاستدانوں کے ماڑے دن بھی آئے ہیں لیکن ججوں کے میٹر چالو رہتے ہیں، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آگے انہوں نے پنجابی میں لکھا کہ نوی دکانیں کھولنے دینا، یعنی کہ نئی دکانیں کھول لیتے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم پارلیمنٹ لاجز کی 2 کمروں میں پوری عمر گزار لیتے ہیں اور 2 کمروں کے سرکاری خرچوں پر مرمت ہوئے بھی لگ بھگ 25 سال گزر چکے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ تنخواہ 2 مہینے پہلے تک 2.25 لاکھ تھی، اب 5.5 لاکھ ہو چکی ہے۔ میڈیا بھی ہمارا حساب کرتا رہتا ہے، باقی سب کے ساتھ میڈیا کا الائنس ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہماری سیکیورٹی 0، جبکہ ججوں کی سیکیورٹی کے لیے ٹینک بھی لے دیں تو وہ بھی 1 سے زیادہ مانگیں گے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ ہے کہ ایک طرف ملک کا عام آدمی غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے حکمران طبقے، چاہے وہ وزراء ہوں، ججز ہوں یا پھر دیگر، سب اپنے اپنے لیے مزید سے مزید مراد اور سیکیورٹی کے طلبگار ہیں۔ ریٹائرڈ ججز کے لیے 3 پولیس اہلکار تو فوری تجویز ہو جاتے ہیں، لیکن کیا عام شہریوں کو اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے یہی سہولیات میسر ہوں گی؟ وزیر دفاع خواجہ آصف اور سعد رفیق کے بیانات دراصل اس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ سیاستدان ہوں یا ججز، اشرافیہ کا یہ کھیل عوام کی جیب پر ہی باری پڑتا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمارے سیاستدان صرف بیانات پر اتفاق نہ کریں بلکہ اپنے رویوں کو بھی بدلیں، کیونکہ اگرچہ یہ اشرافیہ چاہے سیاستدان ہو یا پھر ججز واقعی عوامی نمائندے ہیں تو انہیں سب سے پہلے اپنے VIP پروٹوکول اور شاہانہ اخراجات پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ورنہ یہ تضاد صرف عوام کے غصے اور بے اعتمادی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہ ہے حق ٹائم، سچ ابھی باقی ہے۔